بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ غزوہ خندق کے بارے میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ خندق کے دن سورج غروب ہونے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور کفار قریش کو برا بھلا کہنے لگے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض پر واز ہوئے، اے اللہ کے رسول، سورج غروب ہونے کے قریب تھا، تب میں نے نماز عصر پڑھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم، تو نے تو ابھی تک ادا ہی نہیں کی۔ پھر ہم وادی بطحان میں اترے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم سب نے وضو کیا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے عصر پھر مغرب کی نماز ادا فرمائی۔ صلح حدیبیہ کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو بلایا اور انہیں مکہ بھیجنے کا ارادہ فرمایا۔ مقصد یہ تھا کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سفارت کے فرائض انجام دیں اور انہیں بتائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مقصد کیا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، مجھے قریش کی طرف سے جان کا خطرہ ہے، اور بنو عدی بن کعب کا بھی کوئی آدمی میری حفاظت نہیں کرے گا، اور قریش میری دشمنی اور سختی کو اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ میں آپ کو عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو بھیجنے کا مشورہ دیتا ہوں، وہ ان کے ہاں زیادہ قابل قدر سمجھے جاتے ہیں۔ یہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو مکہ روانہ فرمایا تاکہ وہ ابو سفیان اور دیگر سرداران قریش سے مسلمانوں کی آمد کا مقصد بیان کریں اور بتائیں کہ ہم صرف بیت اللہ کی زیارت کے لیے آئے ہیں۔ اسی طرح جب صلح نامہ طے ہو گیا لیکن ابھی دفعات کو تحریری شکل دینے کا مرحلہ باقی تھا، تو مسلمانوں کے درمیان اس صلح نامے کے خلاف سخت رد عمل سامنے آیا۔ خاص طور پر وہ دو آخری دفعات مسلمانوں پر شاخ گزری جن میں کہا گیا تھا کہ مسلمان پناہ گزینوں کو واپس بھیج دیا جائے گا، اور جو مسلمانوں میں سے مرتب ہو کر واپس چلا جائے گا اسے واپس نہیں کیا جائے گا۔ مزید برآں وہ شک بھی سخت غم و غصے کا باعث بنی جس میں اسی سال مسلمانوں کو مکہ جانے کی اجازت نہیں دی گئی تھی اور کہا گیا تھا کہ وہ واپس مدینہ چلے جائیں اور آئندہ سال عمرہ ادا کریں۔ ان دفعات کی سب سے زیادہ مخالفت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ، اسید بن حضیر جو اوس کے سردار تھے، اور سعد بن عبادہ جو خزرج کے سردار تھے کی طرف سے سامنے آئی۔ مورخین کا بیان ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اس موقع پر اس معاہدے کے خلاف کھل کر سامنے آئے۔ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول نہیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیوں نہیں؟ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، کیا ہم مسلمان نہیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیوں نہیں؟ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، کیا وہ مشرک نہیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، کیوں نہیں؟ اب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، تو پھر مجھے بتائیں کہ ہمیں اپنے دین کے سلسلے میں اتنی ذلت کیوں اٹھانی پڑ رہی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ میں اللہ کا رسول ہوں اور میں اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ ایک روایت میں ہے، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، اور اللہ کے حکم کی ہرگز خلاف ورزی نہیں کر سکتا، اور اللہ تعالیٰ مجھے ہرگز ضائع نہیں فرمائے گا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا، کیا آپ نے ہمیں یہ خبر نہیں دی تھی کہ ہم بیت اللہ جائیں گے اور طواف کریں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیوں نہیں، لیکن کیا میں نے تمہیں یہ کہا تھا کہ ہم اسی سال بیت اللہ کا طواف کریں گے؟ تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، تو ضرور بیت اللہ جائے گا اور طواف کرے گا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس گیا
اور دریافت کیا کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول نہیں ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیوں نہیں؟ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیا ہم مسلمان نہیں ہیں؟ ابو بکر نے فرمایا کیوں نہیں؟ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیا وہ مشرک نہیں ہیں؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیوں نہیں؟ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تو ہمیں اس طرح رسوا کیوں کیا جا رہا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو نصیحت فرمائی اور زور دیا کہ اے عمر، احتجاج اور اختلافات ختم کر دو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر معاملے میں مکمل اطاعت کرو۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہی برحق ہے، اور ہم اللہ کے حکم کی ہرگز مخالفت نہیں کریں گے، اور اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو ہرگز ضائع نہیں فرمائے گا۔ ابو جندل رضی اللہ عنہ کے دردناک اور اثر انگیز واقعے کے بعد ایک دفعہ پھر صحابہ کرام رضوان نے معاہدے پر نظر ثانی کی ضرورت پر زور دیا۔ کچھ صحابہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور صلح نامہ از سر نو مرتب کرنے کا مشورہ دیا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے تحمل، صبر، دانائی اور فہم و فراست سے تمام مرتب صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو اس صلح نامے کی مخالفت سے باز رکھا اور انہیں مطمئن فرمایا کہ یہ صلح نامہ مسلمانوں کے لیے بہتر اور نصرت ربانی کا آئینہ دار ہے۔ مزید فرمایا اللہ تعالیٰ ان قریب ابو جندل رضی اللہ عنہ اور اس جیسے بہت سے مجبور مسلمانوں کی ضرور مدد فرما کر کوئی سبیل نکال دے گا، اور پھر حرف بحرف ایسا ہی ہوا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے پاک، صاف اور مثبت تنقید کا اندازہ سیکھا۔ اسی لیے ہم اس کے دور خلافت میں دیکھتے ہیں کہ وہ صحابہ کرام رضوان کو اظہار رائے کا حکم دیتے تھے، پھر ان کی تجاویز کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ اسلامی معاشرے میں آزادی فکر کا بڑا مقام اور احترام ہے۔ ہر مسلمان اپنی رائے کا پوری آزادی سے اظہار کر سکتا ہے، چاہے اس کی رائے میں کسی بڑے سے بڑے حکمران پر تنقید کی گئی ہو۔ الغرض کوئی بھی مسلمان اپنا نقطہ نظر بلا خوف و خطر پیش کرنے کا حق رکھتا ہے۔ اسلامی معاشرے میں کسی قسم کے انجانے خوف اور زبردستی کا کوئی امکان یا جواز نہیں ہوتا جو انسان سے آزادی فکر چھین لے۔ ہم سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جرأت سوال سے یہ حقیقت اخذ کر سکتے ہیں کہ کسی معاملے کے بارے میں حاکم کی رائے کے علاوہ کوئی دوسری رائے رکھنا کوئی جرم نہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے عہد نامے پر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے سرعام کھلی بحث اور تنقید کی، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو نہایت خندہ پیشانی سے اظہار رائے کا پورا موقع مذمت مرحمت فرمایا، اور سیدنا عمر اور دیگر صحابہ کرام کی تنقید کا نہایت نرمی اور نوازش سے مدلل جواب دیا۔ دور حاضر میں جمہوریت کا کیسا زبردست ڈنڈورا پیٹا جاتا ہے، مگر کیا آج دنیا کی بڑی سے بڑی جمہوری حکومت کا سربراہ اختلاف رائے کو اسی صبر و تحمل اور خندہ پیشانی سے سنتا اور برداشت کرتا ہے جس کا مظاہرہ عالم انسانیت کی سب سے بڑی شخصیت نے اپنے عمل سے فرمایا ہے؟ آج کل تو یہ حالت ہے کہ تنقید کرنے والے آدمی کو ڈیفنس رول کے تحت فوراً جیل کی سلاخوں کے پیچھے اندھیری کوٹھی میں ڈال دیا جاتا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی طرف سے اس بے قراری کے اظہار کا ہرگز یہ مطلب نہ تھا کہ ان کے دل میں کسی قسم کا شک یا تردد تھا، وہ تو صرف اس معاملے کی تہہ تک پہنچنا چاہتے تھے جو ان پر واضح نہ تھی۔ وہ اپنی فطرت کے مطابق کفر کو ذلیل اور رسوا ہوتا دیکھنا چاہتے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے جب اس صلح نامے کی حقیقت اشکار ہوئی تو اپنے فعل پر انتہائی نادم ہوئے۔ خود فرماتے ہیں میں نے حدیبیہ کے موقع پر جو طرز تکلم اختیار کیا تھا اس بنا پر ہمیشہ
صدقہ خیرات کرتا رہا، روزے رکھتا رہا، نفل پڑھتا رہا اور غلام بھی آزاد کرتا رہا، یہاں تک کہ میرا دل مطمئن ہو گیا، اب شرکاء کا کوئی پہلو باقی نہیں رہا۔ والسلام جاری ہے۔